سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے۔ میں رفیع الدین رفیق شہر اورنگ آباد سے 25 کلومیٹر کی دوری پر پہاڑوں کی آغوش میں واقع خلد آباد شہر سے۔ یہاں جو تالاب آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پریوں کا تالاب ہے، جس کو 850 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس تالاب کی تعمیر شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی نے کی تھی یادوں کے دور میں۔ آپ نے بادشاہ سے اجازت لے کر اپنی خانقاہ اور یہ تالاب کو تعمیر کیا تھا۔ یہ تالاب پریوں کے تالاب کے نام سے مشہور ہو گیا، وہ اس لیے کہ یہاں آصف زدہ عورتیں آ کر تالاب کے پاس جو ہے تو جھومنے لگتی ہیں، اس لیے اس کو پریوں کا تالاب کہتے ہیں۔ ہم آپ کو پریوں کے تالاب کی اب سیر کرائیں گے۔ دیکھیے چاروں طرف سے سیڑھیاں بنائی گئی ہے اس کو۔ یہ حوض نما تالاب ہے۔ یہ تالاب یادوں دور میں بنا ہے، تقریباً 850 سال پرانا۔ اورنگ آباد شہر اور اورنگ آباد ضلع جو مہاراشٹر میں واقع ہے، تاریخی اور سیاحتی نقطۂ نظر سے پوری دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایلورا کے غار، اجنٹا کے غار، دولت آباد کا قلعہ اور بے شمار عمارتیں اس شہر اور اس ضلع میں ہیں۔ دولت آباد سے شمال مغربی جانب قریب 2 کلومیٹر اور تاریخی شہر خلد آباد سے 2 کلومیٹر کی دوری پر ایک خانقاہ جسے شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی کی خانقاہ کہا جاتا ہے۔ اس خانقاہ سے باہر جنوبی جانب ایک حوض نما تالاب ہے۔ اس تالاب کو پریوں کا تالاب کہا جاتا ہے۔ پریوں کا تالاب اپنے قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے۔ پریوں کا تالاب نہیں، ایک بڑا حوض بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ پہاڑوں کا جمع ہونے والا پانی اس میں جمع ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی خوبصورتی نے اس تالاب کو 4 چاند لگا دیے۔ تالاب پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ تالاب کو چاروں جانب سے سیڑھیاں ہیں۔ شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 810 سال قبل اس مقام پر تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنی آمد کے بعد اس دور کے یادو خاندان کے راجا سے ملاقات کی، دربار میں پہنچے اور راجا کو اس بات کے لیے منوا لیا کہ آپ اپنی ایک خانقاہ اور اس سے لگا ہوا ایک تالاب بنانا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راجا نے اپنے ساتھیوں کو شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ روانہ کیا اور یہ حکم دیا کہ یہ جہاں بھی چاہیں گے انہیں جگہ بتا کر دی جائے۔ درباریوں نے شاہ جلال الدین گنجیرواں کو جو جگہ پسند آئی، جو پریوں کا تالاب اور آپ کی خانقاہ ہے، وہ جگہ بادشاہ نے آپ کو دی۔ شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تالاب جو پانی کے لیے اور ایک شکارگاہ کے طور پر آپ نے تعمیر کیا۔ معروف مورخین کا کہنا یہ ہے کہ آپ 10-11 سال اس علاقے میں رہے۔ شاہ جلال الدین گنجیرواں سہروردی نے تالاب کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تالاب کی تعمیر کا کام شروع ہوا، چاروں جانب سے تالاب کو سیڑھیاں لگوائی گئی۔ تالاب کافی گہرا ہے۔ آج بھی موسم برسات میں جب یہ تالاب بھر جاتا ہے تو بہت خوشنما نظر آتا ہے۔ آصف زدہ عورتیں یہاں آتی ہے اور یہاں پر وہ جھومنے لگتی ہے، اس لیے اسے پریوں کا تالاب کہا جاتا ہے۔ تالاب اپنی وسعت کے اعتبار سے اس علاقے کا بڑا تالاب ہے یا چند بڑے تالابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دولت آباد قلعہ اس تالاب کی مشرقی جانب ہے اور جمالہ اس تالاب کی جنوبی جانب ہے۔ تالاب میں ایک کرسی ہے جو تالاب کے بیچوں بیچ سیڑھیوں میں دیوار پر لگائی گئی ہے، جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تالاب کے چاروں طرف سے
دیوار مضبوط ہے، لیکن جنوبی دیوار اب خستہ ہو چکی ہے۔ تالاب کا پانی اس دیوار کے ذریعے جمالہ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی تالاب میں کافی بڑی مقدار میں پانی ہر سال جمع ہوتا ہے۔ تالاب ہی نہیں، تفریح گاہ بھی ہے۔ بے شمار لوگ پریوں کے تالاب کی سیر کے لیے تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معروف مورخ، محقق اور بے شمار خوبیوں کے مالک آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب روضۃ الاولیاء میں اس تالاب کا ذکر کیا ہے۔ اس تالاب کی خوبصورتی اور یہاں کے ماحول کا بھی وہ ذکر کرنا نہیں بھولے۔ یہ دیکھیے، آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں درخت پال میں، اور جو پتھروں کی سیڑھیاں تھیں اس پر اب درخت آ چکے ہیں۔ یہ اس تالاب کی دیکھ بھال کا کام شاہ جلال الدین گنجرواں سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کمیٹی دیکھتی ہے، اور اس تالاب کی تمام کاغذات درگاہ ہی کے نام سے ہے۔ تالاب پہاڑ کی مشرقی جانب ہے، اور اس پہاڑ کا جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ کا پانی تالاب میں آتا ہے، اور اس تالاب کو ہمیشہ پانی سے بھرا ہوا دیکھا گیا۔ بہت کم وقت ایسا یا موقع ایسا آیا کہ جب تالاب میں پانی کم رہا۔ ابتدائی بارش کا موسم ہے، اس کے باوجود پانی اتنی بڑی مقدار میں ہے، اور مزید اگر بارش ہوگی تو تالاب، یہ سیڑھیاں ہیں تالاب میں جانے کے لیے، یہ سیڑھیاں شمالی جانب کی ہیں، اور اس طریقے کی سیڑھیاں اور جنوب مشرق اور جانب جو سیڑھیاں ہیں وہ کافی جو ہے تو مضبوط ہیں اور اوپر تک ہے، جبکہ شمالی جانب درگاہ کی عمارت ہے، اور درگاہ کی عمارت کو بھی سیڑھیاں لگی ہوئی ہے، اور اس پانی کے یہ تھی شہر خلد آباد کے پریوں کے تالاب کی مکمل معلومات۔ مزید تاریخی اور تحقیقی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک۔ اسی کے ساتھ میں رفیع الدین رفیق آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔